مچھی کے بچے کو تیرنا تو کوئی نہیں سکھاتا نا, تو وقت کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں. گراس روٹ لیول سے اگر آپ سیکھیں گے نا تو یو لرن واٹ یور اسٹاف از گوئنگ تھرو. سب سے پہلے تو آپ کو سامنے آپ اپنے ایک ویژن بنائیں کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو اینڈ ہاؤ یو ہیو ٹو گو. بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا. لاس از پارٹ آف لرننگ. 1000 بچوں کو ہم کراتے ہیں تو 10 بچے بھی اگر ایکسل کر جاتے ہیں, اٹس اے ویری بگ تھنگ. السلام علیکم جی, دس از کنول مسرور ود اندر ایپیسوڈ آف CXO پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ رزاق پردیسی صاحب ہیں. ہی از دا CEO آف IHRI. یہ آرگنائزیشن کیا کرتی ہے اور تھوڑا سا رزاق صاحب کے بارے میں بھی آج بات کرتے ہیں. تو پلیز ویلکم ہے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. مائی پلیجر. اچھا, ہم کچھ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح ڈسکشن کر رہے تھے, ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ کا جو ارلی اسٹیج تھا جب آپ اسکول میں جاتے تھے اور وہاں سے پھر آپ نے کالج لائف اور پھر یہ کس طرح آپ بزنس میں آئے اور پھر اتنے سارے ادارے آپ نے ماشاءاللہ بلڈ کیے. ابھی آپ EQ کا بھی ذکر کر رہے تھے, اس کا بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بریف آپ دیں. سو ہاؤ اٹ از اسٹارٹڈ. دیکھیں الحمدللہ آئی ایم اے کراچی آئٹ, تو پیورلی کراچی آئٹ, تو بچپن سے اچھا ٹائم نکالا. صحیح. آئی بین اسکولنگ ان سینٹ پیٹرس. پھر اس کے بعد فردر اسٹڈیز کے پہلے میں چلا گیا تھا افریقہ. وی ہیڈ اے فیملی بزنس, تو ود بزنس آئی واز گیٹنگ ایڈوانس اسٹڈیز فرام دیٹ سائڈ. اچھا. تو اٹ از آئی تھنک 92 میں آئی وینٹ ٹو افریقہ. 92 میں کالج لائف میں یا کیا؟ کالج لائف. اچھا. کالج لائف. اسکول میں کیسے تھے وہ, پڑھے لکھے بچوں میں یا وہ شرارتی بچوں میں؟ نہیں, سینٹ پیٹرز ماشاء اللہ اٹ واز اے اسٹینڈرڈ اسکول, ویری ہائی اسٹینڈرڈ اسکول. اچھا. کیونکہ اس کے اندر سر سائمن ڈیلیما ہو یوز ٹو بی دا فاؤنڈر آف دس اسکول, ویری ڈسپلن اینڈ ویری ویری گڈ ٹیچر اینڈ مینجمنٹ. تو سینٹ پیٹرز رائٹ ناؤ ہمارا ایلومنائی ہے, سو وی ہیو مور دین 3000. اتفاق سے پورا اس کا ایلومنائی کا سیٹ اپ میں نے ہی بنایا تھا. اچھا. تو لاسٹ 2-3 سال ہم نے کنٹینیو ہر سال ایونٹ کرتے تھے. ویری نائس. تو آور ایلومنائی از ان ہول ورلڈ, ہر جگہ پہ. زیادہ تر US, آسٹریلیا کے اندر اینڈ کینیڈا کے اندر بہت زیادہ. ڈاکٹریٹ میں, انجینئرنگ میں بڑے نام پروڈیوس کیے ہیں. اٹس واز اے ویری گڈ اسکول. اچھا, زبردست. تو اس کے بعد پھر آپ افریقہ چلے گئے؟ افریقہ کے گئے, بزنس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہو رہی تھی, اینڈ وی ڈیڈ اے لاٹ آف ڈفرنٹ ٹائپ آف بزنسز. اچھا. کپڑے کا کام. بزنس میں جانے کا کیا وہ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے وہ آ رہا تھا, جنریشن بزنس تھا یا؟ کراچی کی جو سچویشن اس وقت تھی 90s کے اندر, آپ کو پتہ ہوگا جو پولیٹیکل سچویشن تھی, ٹرموائل تھا. تو وہاں پہ اس کے بعد کڈنیپنگ اور ایشوز تھے, اور تھا کہ پیرنٹس کو کہ یار یہاں رہے گا تو کوئی نہ کوئی گینگ کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ مل کے کچھ, کیونکہ اس وقت سچویشن ڈیفیکلٹ آپ رہ نہیں سکتے. اور میرے ساتھ جتنا بھی سرکل تھا دے وہ آل انفلوئنشل. تو ٹاپ کے جو براس تھا کراچی کا یا پاکستان کا, ان کے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. صحیح. تو دے وہ آل ان ٹو ڈفرنٹ لیول. تو مجھے پیرنٹس کو لگا کہ یار یہ اٹ از اے گڈ ٹائم کہ ابراڈ جائے, پڑھے بھی, اگر ان کو بزنس کرنا ہو تو بزنس میں بھی انٹیگریٹ کریں. تو وی لرن فرام دے. ٹھیک ہے. تو تنزانیہ گئے, پھر زامبیا گئے, اینڈ وی ہیو ورکڈ ان اے لاٹ آف کنٹریز آف افریقہ. صحیح. تو یہ جو ویسے تو خیر بڑا عموماً ہی ہوتا ہے, آپ کیونکہ ماشاء اللہ میمن کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, یہ کیا بلڈ میں ہوتا ہے بزنس, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بزنس کے لیے جینیٹکلی ہوتا ہے کچھ. بیسکلی ہم بچپن سے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو انڈرسٹینڈنگ تو ایک کریٹ ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں بڑے ہمارے کہ بیٹا مچھی کے بچے کو تیرنا تو کوئی نہیں سکھاتا نا, تو وقت کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ وی ورکڈ, اینڈ وی ورکڈ ویری ہارڈ. تو میں نے بھی جب اسٹارٹ کیا تھا, سو آئی میڈ اے مشن کہ یار لرننگ کے اندر ہر چیز سیکھو. اب شاپ رکھی ہے تو شاپ کے اندر جو شاپ کے کام کرنے والے وہ کیسے کام کرتے ہیں, وہ گراس روٹ لیول سے اگر آپ سیکھیں گے نا تو یو لرن واٹ یور اسٹاف از گوئنگ تھرو. تو وہ لرننگ بھی, ڈسپلے بنانا, ایون مال اٹھانا, بیل اٹھانا, بہت ساری چیزیں ہیں. تو وہ ساری لرننگ کا پروسیس ہے. آپ اچھا بزنس اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کی نالج جو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. جو لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں, ہاؤ دے گو تھرو اٹ, تو وہ اگر لرننگ آ جائے نا تو یو کین ڈو اے بیٹر جاب, بیکاز یو نو آپ ٹائم پہلے لگاتے ہیں پروسیس کو سمجھنے کے لیے. اچھا, صحیح. اور بیسکلی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی ایک USP ہوتی ہے کہ یار ہم لوگ جو ہے نا ادھر بڑے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, یا کیا وجہ, کیا چیز ہوتی ہے جو میکنگ یو سکسیزفل؟ ایک تو ہے اوبویسلی جینیٹکلی. دیکھیں ویژن, سب سے پہلے تو آپ کو سامنے آپ اپنے ایک ویژن بنائیں کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو اینڈ ہاؤ یو ہیو ٹو گو. پھر اس کے بعد آپ کو ڈیفینیٹلی کنسسٹنسی چاہیے, ہر چیز کی کنسسٹنسی چاہیے. محنت تو کرنی ہے آپ نے, بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا. یہ ہے کہ نصیب ہے, کچھ لوگ اوور نائٹ بھی بن جاتے ہیں بٹ وہ سسٹین نہیں کر پاتے. تو ہمیں سسٹینیبلٹی کے لیے بڑوں نے جو سکھایا نا کہ بیٹا گو سلو بٹ اسٹیڈی, لمبی چھلانگ نہ مارو. ہم نے جتنی بھی لمبی چھلانگیں مارتے تھے نا بیچ میں, ہم کرتے تھے, انسان ہے کرتا ہے,
لاس کیا, بہت لاس کیے, لیکن یہ کہ لاس از پارٹ آف لرننگ. میرے بڑے کہتے ہیں کہ بیٹا جب نقصان کرو گے تبھی نفع کا مزہ پتہ چلے. یہ اس کو بھی ہم ذرا ڈسکس کریں گے, بڑا مزیدار وہ ہے. ہمارے آج کل آپ آئی ایم شیور آپ بڑے کنیکٹڈ ہوں گے ود آل دی اسٹارٹ اپس جو کہ ابھی پاکستان میں آ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ہمارا جو ایک کلچر ہے, انکیوبیشن سینٹرز بن گئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے, کیا مسنگ ہے یا کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے یا ان کی ہینڈ ہولڈنگ ہونی چاہیے؟ پچھلے کچھ سالوں سے آئی ایم بین پارٹ آف دس اسٹارٹ اپ کلچر. آئی وزٹ دیم. لاسٹ منتھ انویسٹر سمٹ ہوئی تھی NIC پہ, NIC NED کے اندر, تو آئی بین پارٹ آف دیٹ. آئی وینٹ دیر. ساتھ میں میرے جو کولیگز ہیں دے آلسو ججز ان دس اسٹارٹ اپ. سو بہت زیادہ میں ان کی وجہ سے انٹیگریٹڈ ہوں. ابھی لاسٹ ویک ہم نے آئی تھنک فرائیڈے رات کو یا تھرسڈے نائٹ کو ہم نے ایک اس سے MOU سائن کیا ہے. اچھا. وی آلسو آر دا فاؤنڈر آف پیرنٹس پاکستان. اچھا. میرے ساتھ نعیم خانانی صاحب ہوتے ہیں. وی بہت ریپرزینٹ پیرنٹس پاکستان, جو کہ ایک فورم ہے. اس میں پیرنٹنگ کے حوالے سے اور ویل بینگ کے, بچوں کی اور پیرنٹس کے ویل بینگ کے حوالے سے ٹریننگز اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. تو ہم نے ایک MOU سائن کیا. پاک اینجلس, یہ ایک US بیسڈ کمپنی ہے, ہمارے پاکستانی ہیں. وہ جو ہیں اپنا انور خان صاحب, ہی از فرام سلیکون ویلی. تو سلیکون ویلی میں انہوں نے ایک یونیکارن بنایا, یعنی $1 بلین کمپنی انہوں نے کریٹ کی. ہمارے پاکستانی ہیں جی, کسی کمپنی, اور $3 بلین پہ ابھی ان کا اسٹیٹس ہے. تو ان کے ساتھ ہمارا ایک MOU سائن ہوا کہ پاکستان کے اندر جو اسٹارٹ اپ کا ایکو سسٹم کس طرح ہم بنائیں. ٹھیک ہے. تو پرسوں سیٹرڈے کو ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی, جس میں ہم نے چاہا کہ میمن انسٹیٹیوشن کو آن بورڈ لائیں. تو ہم نے آل پاکستان میمن فیڈریشن اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی, اور ان سے اگریمنٹ لیا کہ میمنوں کے لیے بھی فرسٹ انسان کیا کرتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو سیٹ کرتا ہے, پھر ہم علاقے کو کرتے ہیں, پھر محلے کو کرتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ یار ایک ایکو سسٹم پہلے ہم بنائیں اپنا فار میمنس. بہت سارے ایسے بچے جن کے وہ پوٹینشیل ہے, تو ہم ان کے لیے ایک سسٹینیبل سسٹم بنا کے ان کو ہم سیٹ فنڈنگ دے کے, ان کو ٹریننگز دے کے. ٹریننگ سب سے امپورٹنٹ ہے. پہلے تو ہم ان کا مائنڈ سیٹ کریں. تو اگر 1000 بچوں کو ہم کراتے ہیں تو 10 بچے بھی اگر ایکسل کر جاتے ہیں, اٹس اے ویری بگ تھنگ. تو وہ ہم اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں. اسٹارٹ اپ کے اندر وی آر ویری مچ ان, اور انشاءاللہ ویری سون یو سی ویل اسٹارٹ a small program like Shark Tank. It's not going to be same, but we have other media channels. Very nice. جو اسی انٹیگریشن میں آئیں گے. First we'll do the training of the whole system. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا ایک پلیٹ فارم بنائیں گے, اس کے اندر ان کو ہم ٹرین کریں گے کہ ہاؤ ٹو پچ یور آئیڈیا. ٹھیک ہے. بہت اسمال سیڈ منی سے ان کو اسٹارٹ کرائیں گے, پھر اس کو ایکسل کرائیں گے. ایون آئی ہیو اسکولس. ان اسکول میں ہم چاہ رہے ہیں کہ 8, 9, 10 کے بچوں کو ہم سیم اسی پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں, اور ان بچوں کو ہم سیٹ فنڈنگ دے کے بولیں کہ آپ کچھ بھی کر کے دکھائیں, آپ بنا کے دکھائیں. آپ اگر 6 مہینے میں اس کو سکسیڈ کر لیتے ہیں یا لاس کرتے ہیں تو ویل نو کہ آپ کو کیا کہاں کمی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی اگر اکانومی کو سدھارنا ہے تو 2 لیول پہ کام کرنا ہے. ایک تو اسمال انڈسٹریز اور کاٹیج انڈسٹری, اور دوسرا یہ اسٹارٹ اپ. اوکے. کیونکہ اسٹارٹ اپ وہ بتاتے ہیں کہ اسکیلیبل. تو اس کی جو پروفٹ مارجن ہے نا ایک دم سے بوسٹ اپ ہو سکتا ہے, اور پاکستان کو اتنا بڑا ایکسپورٹ مل سکتا ہے دنیا بھر کے ہم کام کر سکتے ہیں. بالکل ہے. تو آپ ویسے نارملی انکیوبیشن سینٹر سے ہی ہیں سے کنیکٹیڈ ہیں, یا ویسے آپ لوگوں کا اپنا بھی کوئی ایسا کنسورشیم ہے جس میں آپ وہ کرتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں ٹو ادر اسٹارٹ اپس ایز ویل؟ دیکھیں, کورونا کے اندر وی ور ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ اپ دا انکیوبیشن سسٹم. ٹھیک ہے. بٹ کورونا ختم ہوا تو سب اپنے بزنس میں لگ گئے, تو وہ تھوڑا ہمارا پینڈنگ میں تھا فائل, تو اب اس کو ہم ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک 4000 اسکوائر فٹ کا ایک اسپیس دے رہے ہیں آل پاکستان ویمن فیڈریشن. وی ہیو اسٹارٹڈ ڈسکسنگ ود دیم, فائنل اسٹیجز پہ بھی نہیں آئے. تو وہاں پہ ہم ایک ماڈل اسٹارٹ اپ انکیوبیشن بنائیں گے. اس کے اندر ہم انٹیگریشن کے اس کی لرننگ سے پھر ہم فردر مور ایریاز کے اندر کھولیں گے. تو اسٹارٹ اپ انکیوبیشن ویسے بھی کافی کھل گئے ہیں اور کھل رہے ہیں ہر جگہ پہ, دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو وہ آئی تھنک ٹرینڈ آئے گا. ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ ٹرینڈ پہ جاتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں تو میں اس کو فالو کروں گا, یہ سب سے سسٹم ہے. لیکن یہ اچھا ہے. تو ہم تو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں لرننگ کا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دنیا کے جو بیسٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا, اس کو بہت پاکستانی دنیا میں کوئی ادھر US میں بیٹھے ہیں,
گرو بیٹھے ہوئے تو ہم ان کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے کورونا کے بعد کہ آن لائن ٹریننگ کا سسٹم لوگ اڈاپٹ کر چکے ہیں نا زوم میٹنگس کو. تو یہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی بزنس ماڈلنگ پہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے؟ جی ان کی جو اس کا جو ایکو سسٹم ہے نا وہ ہم اپنے طور پہ بنائیں گے نا تو وہ سکسیس نہیں ہے. اوکے. جو انٹرنیشنل لیول پہ جو گروز کرتے ہیں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اگر ہم بچوں کو سکھا دیں نا تو 2-5 ہزار بچے سیکھ لیں تو انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ جتنا ہمارا اس وقت پاکستان کی انکم ہے اس سے کم از کم بھی ڈبل کر سکتے ہیں, کم از کم بھی. تو یہ ہمارا ایک گول ہے, ایک مشن ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے اتنا تو کر کے جائیں اور یہ ایسا کام کر کے جائیں. نہیں یہ تو بڑا اچھا رول ہے. تو ویسے نارملی آپ اسٹارٹ اپ کے اندر کیا چیز دیکھتے ہیں؟ اس کی اسکیلیبلٹی دیکھتے ہیں, ٹیم دیکھتے ہیں, کیا چیز؟ آئیڈیا سب سے امپورٹنٹ آئیڈیا. لیکن دنیا کی بڑی بڑی انسٹیٹیوشن جیسے فیس بک اٹ واز این آئیڈیا, ٹویٹر از این آئیڈیا. تو یہ آئیڈیا ایسے ہیں جس کو اسکیلیبل کرے, جس کی کوئی دیکھنے جائے تو آفس ویلیو نہیں تھی, لیکن اس کو جس طریقے سے پوری دنیا میں تو گلوبل تھنکنگ کے حساب سے اسکیل کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کا آئیڈیا کلک ہو جاتا ہے. تو ہم لوکل لیول پہ وہ آئیڈیا کو پہلے انٹیگریٹ کرائیں, اس کے سکسیس کے بعد ہم اس کو گلوبلی لے کے جائیں. تو یہ میرے میں جو سمجھاؤں, لیکن آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل ان دس, آئی ایم اے لے مین, آئی ایم لرننگ فرام مائی ٹیم, مائی پیپل. But it's a very simple thing to understand right now because I've been there for 3-4 years in this thing. تو انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے. صحیح. آپ ویسے آئی تھنک WMO کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ ہیں؟ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ آئی ایم پارٹ آف دیم, ممبر ہوں. اچھا. بٹ آج سے 4 سال پہلے ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی ایک ٹیم ہمارے پاس آئی تھی. I do plantation as well. اچھا. So in last 4 years 125,000 plants لگا چکا ہوں, 1.25 لاکھ پلانٹ. اور ہم نے ایک کنسورشیم کیا. اس سے پہلے میں آپ کو WMO کی اسٹوری بتا دوں کہ they came for plantation. 4-5 لوگوں کی ٹیم میرے گھر پہ آئی تھی کہ یار آپ پلانٹیشن کر رہے ہیں تو وی کین ڈو سم پلانٹیشن ان آور اسکول. اس وقت WMO 10,000 بچوں کو فری پڑھا رہا تھا, ان کی اسکولس تھیں. تو یہ بات ہوتی رہی. پھر میں نے آئی ٹولڈ دیم کہ میرا مشن ہے پاکستان میں کہ پلانٹیشن اور اسپیشل نیڈ بچے. تو انہوں نے بولا ہمارے پاس 70 بچے ہیں جن کی ہم منتھلی ایک سمجھ لیں کہ پیسے باندھے ہوئے ہیں ان کی اسکولنگ وغیرہ کے. تو ہم نے پھر ان کو ایکسیس کیا, پتہ چلا کہ بچوں کی تو نیڈز ہی ڈفرینٹ ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ایک پورا پلان بنایا اور پھر ہم بچوں کی اسیسمنٹ کرائی. تو ڈائگنوسس میں بہت ڈفرینٹ چیزیں آئیں اور ماشاء اللہ ان بچوں پہ کام شروع کیا. بہت سے بچے اپنی لائف میں انکلوڈ ہو گئے, بلینڈ ہو گئے, انڈیپینڈنٹ ہو گئے. تو الحمدللہ اس چیز سے سکسیس ہوا. تو میرا مشن تھا کہ میں سینٹرز کھولوں گا. سو آئی تھن 3 سال پہلے میں نے ایک انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کیا IHRI کے نام سے. تو اس کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیا. اب 4 سینٹر کھل گئے 3.5 سال میں. اچھا. اور 4 سینٹر میں 850 بچے ہمارے پاس فری سروسز لیتے ہیں. اوکے. تو اس میں ہم ماڈل بنایا سسٹینیبل ماڈل. تو سینٹرز کے اندر 3 سینٹرز میں 1 سینٹر کمپلیٹلی فری ہے. ٹھیک ہے. 3 سینٹرز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی ہیو اے چارج. اوکے. دا پیپل ہو کین پے دے پے دا چارج. مڈل کلاس سبسڈی ان کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور انڈر پریولیج کو سپورٹ فنڈ سے دیتے ہیں. اور وہاں کیا سکھا رہے ہیں؟ وہاں پہ ساری ریہیبلیٹیشن ہے. اچھا. ٹوٹل فزیو تھراپی, اسپیچ تھراپی, آکوپیشن تھراپی, ریمیڈیل تھراپی فار اسپیشل فار چلڈرن. اور بڑے ایسے جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے پرابلمس ہوتے ہیں, جو مینٹلی ایشوز ہوتے ہیں, ان کے سائیکالوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, فزیکل ایشوز ہوتے ہیں. تو ان کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. پہلے پوری باڈی کی ہر چیز کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ان کی مینٹل لیول کیا ہے, ان کا فزیکل سائیکالوجی کہاں کھڑی ہے, ان کے ڈے ٹو ڈے لیونگ میں کہاں پرابلمز آ رہے ہیں. تو وی اسٹارٹ فرام اسکریچ. بچے کی پوری اسیسمنٹ کے بعد ہم ان کی جو دیکھتے ہیں کہ ان کی برتھ سے پہلے یعنی ان کی پریگنینسی, مدر کی پریگنینسی سے لے کے اس ایج تک ان کے کیا کیا مائلسٹون انہوں نے اچیو کیے مینٹلی, فزیکلی اور کوگنیٹیولی. تو اس کو ہم پورا اسیس کر کے اس کو آن پیپر لے کے آتے ہیں. پھر اس کے حساب سے ہم پورا ایک پلان بناتے ہیں کہ اس بچے کو کہاں لے کے جانا ہے. اس کی 3 مہینے کے انٹرول پہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا. اس میں ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے. سو ہمارا اسیسمنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کے اسکولس بھی ہیں گیس؟ ہمارے اسکول بھی ہیں. تو یہ تو NGO ہے جو ہمیں سپورٹ میں. تو وہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں جو IHRI پہ آپ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد وہ اسکولس بھی؟ جی, اس میں ہم کیا لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ IHRI کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. ہمارا ریہیبلیٹیشن کا پورا سیٹ اپ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن کا ہے, پھر سوسائٹی انٹیگریشن کا ہے, پھر اس کے اندر انکلوژن میں ایجوکیشن میں بچوں کو مین اسٹریم اسکول میں لانا چاہتے ہیں. تو ہر مہینے ہمارے کچھ بچے
ان کو پریپیئر کر کے ہم نارمل اسکول میں ڈلواتے ہیں. اچھا. تو اس میں وہ گریجولی ٹرانزٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی لائف میں بلینڈ ہو جاتے ہیں. اسی ساتھ ان کو ہم بڑے ہو جاتے ہیں جو ان کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے آرفنیج ہوں, کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو گھروں پہ پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کو نہیں دیکھتا. تو ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ان کو ہم اس طرح کر سکیں. پھر بہت سے ایسے گھر بیٹھے ہیں جو فزیکلی چیلنج ہو, کوئی نہ کوئی جاب کر سکتے. تو امپاورمنٹ کا ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ کریٹ ہو رہا ہے. ووکیشنل ٹریننگ پہ ہم آ رہے ہیں کہ بڑی عمر کے ان کو ہم کچھ ایسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے یا کوئی جاب کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی انوالومنٹ کر کے کام کر سکیں. صحیح. تو اس کے IHRI کا ایک بہت بڑا ویژن ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. آن لائن ہمارا ٹول فری نمبر کا ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر پورے پاکستان سے کوئی بھی کال کرے تو اس کو ہم پراپر گائیڈنس دیں, اویئرنیس دیں, ان کو ہم رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جائیں. کیونکہ ہم نے لاسٹ 4 سال میں بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلی ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ان بچوں کے لیے اپنے بل کے چکر میں ان کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمارا یہ پلیٹ فارم کم سے کم وہ کر دیں کہ کوشچن کر دیں, ان لوگ کے مسئلے حل کر دیں جہاں ان کو ریچ کرانا ہے, اور پھر ہماری طرف سے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہم کر سکیں. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کراچی کے اندر, کیونکہ کراچی از اے سٹی آف مور دین 3 کروڑ, اور آپ کو پتہ ہے کہ روڈ کیسے ہیں, حالات کیسے ہیں اور ڈسٹینس کیسے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ 25 کم سے کم سینٹر کراچی میں ہو تو ایزی ریچ آؤٹ ہو. یعنی ایک بستی سے بچے کو آنے کے لیے شہر میں آنا پڑے, 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, رکشے میں آئے تو 1 گھنٹہ جانے کا. ایک تو یہ, پھر دوسرا یہ کہ اس کی انگزائٹی ایشوز پرابلم, تو پیرنٹس کو کسی کو لے کے آنا پڑتا ہے, تو دے کانٹ افورڈ ٹو ایون کمیٹ. تو وہ چیلنج کو بھی ختم کریں, ان کے گھر کے پاس ہو. تو ہمارا بلدیہ ٹاؤن سینٹر ہے, we have 410 children over there, completely free. اچھا, اس کے اندر بہت سے انسٹیٹیوشن بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, فری لیب ٹیسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. ان کے باقاعدہ دوا, اب تو ایک انسٹیٹیوشن آ گیا ہے وہ بولتا ہے میڈیسن بھی ان کی نیورو کی ساری فری دیں گے. تو ایوری تھنگ از فری. 50 بچوں کے گھر کا راشن بھی ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے جو کہ واقعی بہت ڈیزرونگ ہے. پھر ہم ایک ہیمپر دیتے ہیں ایسے بچوں کو جن کی نیوٹریشنل اور ہائیجین کا پرابلم ہے, تو ہم ان کو ہوم بیسڈ تھیراپی دیتے ہیں. اچھا, 200 کے غریب گھر ہیں نا, ان کے اوپر ہوم تھیراپی بھی دیتے ہیں, ہمارا ہوم بیس پروگرام بھی. تو بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے پاس پرابلم یہ ہے کہ ان کو کھانا پینا اتنا نیوٹریشنس ملتا نہیں ہے, یا پھر ان کی جو ہائیجین کا ایشو ہے کہ وہ واش روم جانے کا ان کا ہیوی ہے, تو پیرنٹس ان کو بار بار ٹوائلٹ نہیں لے جا سکتے کیونکہ ان کے اندر واش روم اسٹاپ نہیں ہوتی. تو ہم ان کو ڈائپرس, ایڈلٹ ڈائپرس, نارمل بچوں کے ڈائپرس اور یہ سب چیزیں دیتے. تو ایک ہیمپر بنتا ہے ہمارا جس کے اندر ڈائپرز ہوتے ہیں, نیڈو ہوتا ہے, پیڈیاشور ہوتا ہے, نیپی ریش کریم, تاکہ ان کی لائف میں تھوڑا سا یہ چیزیں بیٹر ہو جائے. تو ان کی جو ہم تھیراپیز دے رہے ہیں اس کا امپیکٹ ان کی لائف میں, تو الحمدللہ وہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو آور انٹرسٹ ہے کہ جس بھی بچے کا کام کرو اس کی 100% 360 ہر چیز آپ اس کے دھیان میں رکھو, اس کے حساب سے اس کو چینج کرنا ہے. ہم چاہے ایک بچے کو صحیح کر لیں, یہ بہت بڑا کام ہے. ہزاروں کی ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک سے 2 امپیکٹ فل ہو تو زیادہ اچھا, بجائے یہ کہ آپ تھوڑا تھوڑا ان کو. ہاں نہیں, بہت اچھی بات ہے. تو یہ فلنتھراپی کی طرف آنا کیسے ہوا؟ دیکھیں, ہم تو مسلمان تو ویسے بھی کرتا ہی ہے. دوسرا یہ کہ میرا بیٹا ہے, آئی ہیو 4 kids. تو 3rd born child is he was identified as a CP child. بچپن میں اس کو ڈاکٹر کی نیگلیجنس کی وجہ سے جب آکسیجن نہیں آئی تھی تو اس کے برین میں اور باڈی کی کوآرڈینیشن میں اسپارک ہوا, تو اس کی وجہ سے فزیکل ایبلٹی واز لٹل چیلنج. تو اب تو 18 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ, تو اس کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہی کین واک بٹ اسکیئرڈ آف واکنگ, تو اب اس کی ہم پریکٹس کرا رہے ہیں. تو اسی طرح میں نے سوچا ایک بچہ میرا ہے, اب مجھے آئیڈیا ہوئی کہ یار اتنا چیلنج ہے, تو چلے امیر آدمی تو پیسے خرچ کر کے دنیا کی کہیں بھی چلے, غریب کے لیے بہت مشکل ہے. سو آئی اسٹارٹڈ دس کاز کہ یار ہوپ فار ہوپ لیس ہو. اچھا, تو 100 بچوں کو سوچا تھا, آج 850 بچے ہیں ماشاءاللہ. تو اٹس اے ویری بگ ریوارڈ. ویری نائس, بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قابل بنایا ہے, بڑی بات ہے. ہاں, 800 ٹائم پروفٹ دیا نا بھائی, ہم تو بزنس والے ہیں, نمبرز کے حساب سے جا رہے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور اب آپ سوچتے ہیں تقریباً کوئی 25 آپ کے سینٹرز ہونے چاہیے کراچی میں. دین وی آر گوئنگ ٹو گو نیشن وائڈ. میرا مشن ہے پورے پاکستان کو کور کرنا. ٹھیک ہے. میرا ایک سینٹر ہے ان زامبیا. اچھا, میرا واز بیسڈ, تو 6 سال اوپر ہو گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی ہم نے یہ سینٹر اسی طرح کھولا, اور آئی ہیو مائی پارٹنر وہ دے واز رننگ اٹ, آئرش ہے, اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹیم. تو وہاں کی لرننگ سے میں نے پاکستان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی. پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لینگویج بیریئر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں اس وقت یہ اسپیشل نیڈ کا بھی ایکو سسٹم نہیں تھا.
جب میں نے اسٹڈی کیا تو میں نے بولا یار یہاں تو پروفیشنل نہیں ملیں گے, لیکن پھر ہمیں اچھے انسٹیٹیوشن ملے. صحیح. ضیاءالدین ہاسپٹل, ان کے جو انسٹیٹیوشن ہیں, ان کے 4 MOU ہمارے سائن ہیں. ان کے فائنل ایئر کے جو بچے بچیاں ہیں وہ ہمارے پاس روٹیشن میں آتے ہیں. اچھا. تو ان کی پھر سرٹیفکیشن, اس کے بعد ہم انڈر سپرویژن وہ لوگ ٹرین ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ ہب ہے کہ ان کے پاس سے جو بچیاں آتی ہیں تو بہت لرن کر کے آگے اچھا کام کر سکیں. اچھا, ویری نائس. ٹھیک ہے, تو آپ نے اب کوئی اس کا کوئی VC فنڈ وغیرہ کوئی بنایا ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی وہ ایڈ ہاک بیسس پہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دیکھیں اس کا سسٹم ہے جو اسٹارٹ اپس کو آپ انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم موسٹلی کیا ہوا شروع تو ہم نے اپنی کیپیسٹی سے کیا, جو ہمارے پاس فنڈنگ ہے اپنی, تو وہ اس سے میں نے شروع کیا. تو وہ الحمدللہ سسٹین ہو رہا تھا. لیکن گروتھ جتنی اسپیڈ میں بڑھ رہی ہے, اور دیکھیں سینٹر کھلتا ہے تو اس کا ڈیفیشٹ بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل ہے. تو اس وقت ہم 18 سے 20 لاکھ روپے مہینے کے ڈیفیشٹ پہ کھڑے ہیں. اوہ اچھا. تو ہم اس کو کوشن کر رہے ہیں. تو لوگ ساتھ آتے ہیں, دوست یار آ جاتے ہیں, بھائی ٹیسٹ ہے. ابھی ہمارا NGO کا پروسیس میں ایز سون ایز اس کا اپروول مل جائے گا تو CSR فنڈنگ کی طرف آئیں گے. کافی انسٹیٹیوشن ہمیں انٹرسٹڈ ہیں, بڑے بینک ہیں, اچھے ہوئے ہیں. بینک اسلامی نے مجھے لاسٹ 2 دن پہلے کہا کہ آپ ہمیں ایک لیٹر بنا کے دیں, وی انٹرسٹڈ ٹو سپورٹ یور کاز. تو اس سے کیا ہوگا, کاز بڑا ہے نا, کاز ہے نا. تو اس میں ایک آدمی تو کر نہیں سکتا. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ میرے 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں. تو آپ آپ جوائن کر لیں تو 2 کے 4 ہو جائیں گے. تو ہزاروں لوگ جوائن کریں تو یہ مشن ہو سکتا ہے. ہماری اکیلے دیکھیں کوئی بھی انسان اکیلا نہیں کام کر سکتا, اٹس اے ٹیم ورک. تو میرے انسٹیٹیوشن میں اس وقت وی ہیو مور دین 70 سم تھنگ ایکسپرٹس ورکنگ. ایکسلنٹ. اچھا, آپ کا کیونکہ بزنس میں بھی ایک ایکسپیرینس ہے, آپ نے ایک ٹائم اسپینڈ کیا ہے بلڈ دا بزنس, اور آپ نے ملٹیپل سیکٹرز میں بزنسز کی ہیں. کوئی آپ چاہیں گے کہ وہ کون سی کوئی ایسی مسٹیک ہے جو کہ SME کمپنیز بنتی ہیں اور وہ ان کو آپ چاہیں گے کہ وہ کچھ اس لائن کو پکڑ کے چلیں تو دے کین گرو ایزیلی, یا ان کو یہ والے ایریاز پہ کام کرنے کا زیادہ فوکس ہے؟ ان کا ایریا آف فوکس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی ایک اسٹڈی تو کرنی پڑتی ہے. ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ فلاں کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں. ہاں, وہ تیاری نہیں کی ہوتی. پھر لاس ہوتا تو بولتے یار غلطی ہو گئی. مسئلہ یہ کہ ہمیں تیاری کے لیے اپرچونیٹیز ہیں لیکن دکھتی نہیں ہیں. صحیح. آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں گے تو پہلے آپ اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نقصان کرنے کی کیپیسٹی رکھیں تو آپ جائیں. لوگ پھر جاب والے بہت سے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی آئیڈیا ہوتی ہے کہ ہر مہینے ہمیں تو ہمیں سیلری مل جاتی ہے, اس لیے ان کی وہ ہمت نہیں ہوتی. بزنس از اے رسک. آپ پروفٹ کے لیے کرتے ہیں لیکن لاس کو بھول کے مت چلیں کہ لاس تو ہو سکتا ہے. آپ اسٹرگل کریں گے, بہت محنت ہے. لاس ہمیں کیا سکھاتا ہے, مطلب کتنا امپورٹنٹ ہے لاس کرنا؟ بغیر لاس کے کوئی بزنس آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کو لاس نہیں ہوگا تو آپ کو نفع پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا بینیفٹ کیا ہے. میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جب پہلی دفعہ تو مجھے پھر گاڑی چلانا سیکھا کہ یار یہ تو, کیونکہ وہ آپ کو ایک لرننگ آ گئی نا کہ لاس کے بعد کیا پوزیشن. لاس کرنا ایک لازمی پروسیس ہے کہ لازمی پروسیس. اگر جو لاس کے بغیر جیتتا ہے نا وہ پھر کام نہیں کر رہا, وہ کچھ اس کے پاس کوئی جیک ہے یا پھر آگے جا کے کوئی بڑا لاس فیس کر سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ بزنس میرے بڑوں سے میں نے ایک ہی چیز سمجھی ہے, پہلے ہم اچھے پروفٹ والے بزنس ملتے تھے, پھر آہستہ آہستہ شرنک ہوتا چلا گیا. اب وہ بولتے ہیں کہ بیٹا کام وہ پکڑو جس میں کم پروفٹ ہو لیکن لانگ لاسٹنگ ہو. کم پروفٹ والے میں نا کمپٹیشن رہے گا, اس میں ہر کوئی نہیں گھسے گا. زیادہ جتنا ٹف ہوگا نا اتنا آپ کے لیے سسٹینیبل ہے. پھر اس کے اندر آپ کی خود کی کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے. اب جب آپ ایک لائن میں رہتے ہیں نا کوئی بھی بزنس کے اندر تو اس میں ہر 10 سال میں 5 سال میں ایک بڑا چانس آتا ہے. جب آپ کو ایک دم ویکیوم ملتا ہے مارکیٹ تو وہ ایک دم سے جیک پاٹ ملتا ہے. تو وہ مین ہم سیکھیں کہ آپ بزنس میں لگے رہو گے نا, مطلب کم پروفٹ پہ کام کرو, یو ہیپی, آپ کا ٹرن اوور بڑا ہے, آپ کی کیپیسٹی جتنی ہے اس سے, تو آپ اپنا پروفٹ کر رہے ہو. پھر ایک ٹائم آئے گا کہ اس کے اندر آپ ایکسل کریں گے, پھر چانس ملتے ہیں. آپ جس بھی بزنس میں کام کرتے ہیں نا تو اسی لائن میں سے اور لائنز نکلتی ہیں, چھوٹی سی نش نکلتی ہیں جس کے اندر پروفیٹیبلٹی آتی ہے, جس میں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے. کام بھی کم ہوتا ہے لیکن اس کی انکم زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بزنس سے ہی ملتا ہے. آپ کوئی بھی بزنس کریں گے اسی بزنس سے آپ کو دوسرے راستے ملیں گے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کافی, کیونکہ وہ ٹائٹلز ہیں WMO کے ساتھ بھی ہیں, آئی تھنک آپ کسی اور بھی ایسوسیشنز وغیرہ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے میں آئی ایم آن بورڈ فار کچیانہ اچھا میمن ہاسپٹل. وہ تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگوں کا ڈیلی کا ٹرن آؤٹ ہے کھارادر ایریا میں. اس پورے ایریا کے اندر 2 بڑے ہاسپٹل مشہور ہیں, ایک یہ آغا خان اور ایک کچیانہ, جس سے زیادہ لوگ, اور بہت ماشاء اللہ اپ ٹو مارک. تو اس کا میں
اس کے اندر میں سپریم کاؤنسل میں بھی ہوں. اچھا. اس کے علاوہ آل پاکستان ویمن فیڈریشن میں سپریم کاؤنسل میں ہوں. اور ایک دو اور ایسے فورمز پہ میں ایز اے پیٹرن ان چیف. وہ بھی ہمارا ایک پروگرام آ رہا ہے اپنا 2 دن کا ایونٹ آ رہا ہے 16 اور 17 جنوری کو ہیبٹ پہ. تو وہاں پہ سسٹینیبل پاکستان کے نام سے ایک کانسیپٹ ہم لائیں کہ پاکستان کے جتنے بھی بزنس ہاؤسز ہیں, بزنس مین ہیں, برانڈز ہیں, اس کو ہم شوکیس کریں اور وہاں پہ ہم لوگوں کے اندر ٹاک شوز کروائیں. تو اویئرنیس ہو کہ کس طرح انٹیگریشن کرنی ہے, ہمارے پاس کیا پوٹینشیل ہے, ہم اپنے ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں, لوکل چیزوں کو سسٹین کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارا ہے, جس کے اندر 1000 سے 1200 بزنس ہاؤس کو میں نے انوائٹ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ایسے برانڈس کو ہم لے کے آ رہے ہیں جو واقعی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے ایکسپرٹس آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ہوگا. تو ہمارا یہ ایک فورم ہے. پھر ایک CNG فورم ہے, کنیکٹ اینڈ گرو, جو ہمارا آفس وہاں پہ NED سے ہی ہمارا اسٹارٹ ہوا ہے. صحیح. تو وہاں پہ ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹارٹ اپ اور لوگوں کو انٹیگریٹ کرا رہے ہیں اور آن بورڈ لاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پلانٹیشن کا ہے, پلانٹ اے ملین پاکستان کے نام سے ایک میرا آرگنائزیشن ہے. صحیح. ابھی ریسنٹلی CPK اور تابانی گروپ نے مجھے جوائن کیا. CPK از چیف پولیسنگ کمیونٹی پولیسنگ کراچی, اور حمزہ تابانی. تو ہم لوگوں نے 3 سال کے اندر 1 ملین ٹریز لگانے کا ایک ٹارگیٹ بنایا ہے پورے کراچی میں 8 ڈسٹرکٹ کے اندر. تو اس کو ہم امپلیمنٹ کرائیں گے. ابھی جنوری سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو ہمارے اس وقت سارے انسٹیٹیوشن کے ساتھ MOU سائن ہو رہے ہیں. صحیح. DG پاک سے ہم نے MOU سائن کیا, آرمی کے ساتھ, آرمی پبلک اسکول سے کیا, DHA کے ساتھ ان پروسیس سے. اس کے علاوہ IBA کو ہم نے دیے پلانٹس, تو ان کے ساتھ ابھی ود ان دس منتھ ہمارا MOU سائن ہوا. تو پہلے ہم سارے بڑے انسٹیٹیوشن کو جن کو ہم ریلائی کر سکتے ہیں کہ ٹرسٹ ورتھی ہیں, ان کے ساتھ ہم ایک MOU سائن کریں. اور پھر اس کے بعد ہم گراس روٹ لیول پہ ساری اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز کے ساتھ آ رہے ہیں. تو اس میں ہمارا انٹیگریشن کیا ہوگا کہ ہم کمیونٹی کو انگیج بھی کریں. پھر ہم ایک پروسیس بنائیں جس کے اندر آڈٹ کا سسٹم ہو کہ پلانٹس کہاں لگے, کس طرح لگے, سسٹین ہوئے کہ نہیں ہوئے, تو اس کی ٹیک کیئر بھی ہو رہی ہے, پوری ٹیک کیئر ہو رہی ہو. تو ان سے ہم MOU یہی سائن کریں کہ ہم آپ کو پلانٹس دیں گے 5 سے 6 فٹ کے, اور وہ بھی سارے لوکل نیٹو انڈیجنس پلانٹ ہوں گے جس کی سسٹینیبلٹی کا کوئی اتنا ایشو کراچی جیسے انوائرمنٹ میں. تو وہ یہاں پانی کا بھی مسئلہ ہے نا کہ وہ انہیں کو دیں گے جن کے پاس پانی ہے یا مالی ہے. ہم ان کو ہی دیں گے جن کے پاس صحیح انوائرمنٹ ہے اس کو گرو کرنے کے لیے, ادروائز ہم نہیں دے سکتے. اب دیکھیں آرمی پبلک اسکول یہ تو اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں, ان کو تو خود کو شوق ہے ان کی جگہ اچھی ہو, تو وہ لوگ تو ہمیں 100% رزلٹ دیں گے. بہترین ہے. تو باقی جگہوں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے 8 ڈسٹرکٹ میں 8 ٹیمیں بنا رہے ہیں. اس میں ہم کمیونٹی کے 3-4 بزرگوں کو لے رہے ہیں, اس ایریا کے انسٹیٹیوٹ اسکول وغیرہ کو لے رہے ہیں. اچھا. پھر ہماری ایک ٹیم ہوگی. اچھا ہمارے ساتھ اسکاؤٹس بھی, ان کے ساتھ بھی سینس اسکاؤٹ کے ساتھ بھی MOU سائن ہے, تو ان کے والنٹیئرز بھی. صحیح. تو ہماری ایک ٹیم جائے گی, پہلے گراؤنڈ ورک چیک کرے گی, گراؤنڈ سوٹیبل ہے کہ نہیں, لگنے کی کیا سچویشن ہے, کتنے لگ سکتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کر کے پھر پلانٹس بھیجنے کی ایک لاجسٹک ٹیم ہے, وہ پھر اپلائی ہوگی. اس کے بعد پلانٹیشن ہوگی. اور پھر ہمارے اسکول کے بچوں کی اور ایک ڈاکٹرس کی NGO ہے, تو ڈاکٹرز جائیں گے, وہ بچے باقاعدہ اس کی آڈٹ کر رہے ہوں گے کہاں پلانٹ لگے ہیں نہیں لگے. سال میں 3-4 دفعہ لوگ وزٹ کر کے اس کے فوٹوز ویڈیوز لے کے اپنے ٹیچرس کو دیں گے کہ ہم نے یہ اسٹڈی کی, وہاں پہ یہ پلانٹ سسٹین ہو رہے ہیں. جن انسٹیٹیوشن نے دھیان نہیں دیا ان کو ہم پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے کراس کر دیں گے. تو یہ 2-5 سال کے اندر کراچی کو تو ہم گرین کر ہی لیں گے. 10 سال بھی لگ جائیں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں. کیا بات ہے. تو ہم اپنے شہر کو ہم سیٹ کریں, پھر ہم آگے دوسرے پورے ملک کو سیٹ کریں گے. کیا بات. تو انشاءاللہ یہ اصل میں دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ایک ساتھ ملین ٹری ایسے ڈال دینا نہیں, وہ تو فائدہ نہیں. اس کا ایک ماڈل سسٹم بنے نا, سسٹینیبل ماڈل. اس میں اگر ہم کام کرتے ہو تو لوکل گورنمنٹ کا بھی ہمیں سپورٹ ملتا ہے. پھر سارے ہمارے CPK کی وجہ سے پولیس اسٹیشن سارے ہمارے ساتھ انٹیگریٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو CPK کمیونٹی پولیسنگ میں بہت بڑا کام کر رہی ہے. اسی طرح حمزہ تابانی ہے, تابانی گروپ کے CEO ہیں, تو ہی از اے ویری بگ فلانتھراپسٹ. تو وہ مجھے کافی چیزوں میں ہمارے ساتھ ہیں, تو وہ بھی ایکسلنٹ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں بھی آنا چاہتا ہوں. اب ہم نے ان کے گھر پہ ہی ایک لانچنگ کی لاسٹ منتھ, تو اس کے اندر 2 لاکھ درخت ہمیں پلیج ہوئے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز اس میں آ رہی ہیں. اس میں ہمیں ابھی تو انہوں نے دے بھی دیے, بلکہ ایک ٹیکسٹائل کمپنی ہے افروز ٹیکسٹائل, جی, انہوں نے بھی ہمیں پلیج کیا, تو انہوں نے پیمنٹ بھی کر دی لاسٹ ویک. ان کی طرف سے آ بھی گئی. اسی طرح روٹری کلب آف کراچی, وہ آن بورڈ آ رہا ہے, بولے 1 لاکھ درخت ہم دیں گے. پھر ہم نے ایک NFEH نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ, نعیم قریشی صاحب, ان کے ساتھ ہم نے, ہمارے منسٹر صاحب تھے, تو ہم نے ایک MOU سائن کیا تھا ان کے ساتھ. تو وہ تقریباً 1 لاکھ درخت بولے کہ ہم آپ کو لگوائیں گے انسٹیٹیوشن میں. تو ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا سپورٹ ہے ان کا بھی.
تو اٹس اے ویری گڈ کنسورشیم. لوگ جوائن ہو رہے ہیں اور اچھے لوگ جوائن ہو رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ اس کو کک اسٹارٹ کر رہے ہیں اس مہینے میں, اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ کم از کم 3 لاکھ درخت اس سال لگا لیں, کیونکہ ہم اگر 3 سال کا ٹارگیٹ دیا, میری ایک پرابلم یہ ہے کہ میں ایک ٹارگیٹ لیتا ہوں, میں ان کو یہی کہہ رہا تھا پھر پورا کہ 3 کی جگہ 5 سال کر دو, تو بولے نہیں ہم 3 سال میں کریں گے. بولے دیکھیں میری زبان نہ خراب ہو, عزت بڑی چیز ہے. تو اب کوشش تو ہے کہ پورے 3 سال کے اندر ملین کر لیں, نہیں ہوگا تو پھر 1 سال اور بڑھا دیں گے, 1 سال بڑھا دیں گے ایک معذرت کے ساتھ. لیکن یہ کہ کرنا تو ہے, ملین پہلا ٹارگیٹ تو کرنا ہے. 1.25 لاکھ تو آلریڈی میں کر چکا ہوں, تو ہم اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو نرسریز میں نرچر کرتے ہیں, پھر جب ایک سائزیبل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو نہیں, اس وقت تو ہم اچھی بڑے اس میں لے رہے ہیں, بلک میں پرچیز کر رہے ہیں. 3-4 نرسریز کی ہم پلاننگ بھی کر رہے ہیں. اچھا. تو کچھ جگہیں ہمارے پاس ہو گئی ہیں. ایک برکاتی فاؤنڈیشن کی جگہ ہے ہائی وے پہ, اچھا 100 and something ایکڑ, تو وہ ہمیں بولنے کہ تھوڑی جگہ ہمارے پاس سے آپ لے لیں 1-2 ایکڑ. اب ہم اس کا ماڈل بھی بنا رہے ہیں کہ ہم سیپلنگ سے اسٹارٹ کریں. بچوں کی میری اسکول میں ان کی ٹریننگ کرانا چاہ رہا ہوں کہ سیڈ سے گرو کریں. پھر اس کے بعد سیڈ سے گرو کرنے کے بعد ان کی جرمینیشن, ڈفرینٹ بہت سارے پروگرام بچوں کی ہماری اسکول میں بھی میں نے دیے ہوئے ہیں. تو وہ پروگرام میں بچوں کو انٹیگریٹ کریں گے. اب 1000 کے قریب بچے میرے پاس ہی پڑھتے ہیں. کیا بات ہے. تو اس میں 500 بچے بھی اگر سیکھ جائیں تو آج سے 10 سال کے بعد یہ بچے پھر میری طرح کام کر رہے ہوں گے پلانٹیشن پہ. تو وہ ہمارا ایک گول ہے کہ ان کو اب کمیونٹی میں بچوں کو امپاور کر دو, ان کو یہ لرننگ دے دو, تو پھر وہ پوری زندگی اپنے گھر میں تو پلانٹ کریں گے, سوسائٹی میں کریں نہ کریں, کہیں نہ کہیں تو کریں گے. تو ہوتا ہے ماشاء اللہ ایسے ہو رہا ہے. تو رزاق بھائی کتنی کو اپرچونیٹیز آپ دیکھ رہے ہیں, کتنا کو آپٹیمسٹک ہیں آپ پاکستان کے حوالے سے, اوور آل سچویشن جو ہے؟ دیکھیں پاکستان, آپ کیونکہ بڑے ایک ٹف ایریا کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اور بڑا مطلب چیلنجنگ ہے. ایک طرف آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف آپ جو ہمارا انوائرمنٹل ایریا ہے بڑا سینسٹیو ہے, بیکاز اب کافی ٹائم سے ہم لوگ جو ہیں وہ گلوبل وارمنگ کے انڈر ہیں. تو بہت اچھا ایریا آپ نے وہ بھی پکڑا ہوا ہے. تو کیا کو اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے جس کی کسی ہماری گورنمنٹ کو اندازہ بھی نہیں ہے. صرف سسٹم اور پالیسیز کو تھوڑا ہمیں کنٹرول میں دے دیں, ہاں مس مینیجڈ ہے تھوڑا سا, یا پرائیویٹائز کر دیں. سیریس میں بولتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑا ایک آپ کو مثال میں, تو ہم نے اتنے ادارے پرائیویٹائز کر تو لیے ہیں. ہاں لیکن دیکھیں میں پرائیویٹائز کرنے میں آپ کا انٹینشن بھی کلیئر نہیں ہے نا. اچھا ہاں ٹھیک ہے, آپ صحیح لوگوں کو دینا نہیں چاہ رہے ہیں, ان کو ہی دے رہے ہیں جن سے آپ کا انٹرسٹ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں نا جن بھی انسٹیٹیوٹ ان کی پرفارمنس کیوں نہیں ہے, کیونکہ تو یہ ٹینڈر نہیں ہوتا. لیکن ہر چیز ہے, میں اس میں زیادہ تو مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن میں سمپل بولتا ہوں کہ اگر کل ڈلیوری نہیں ہے تو اس انسٹیٹیوٹ کو یہ بات تو ایگری کرتا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اب دیکھیں ہمارے ملک میں ایک پوٹینشیل ہے بہت بڑا. کراچی کو آپ خالی دیکھ لیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کراچی 70% آفیشیل آپ کا دیتا ہے ٹیکس. تو جو 70% دے سکتا ہے اس انفراسٹرکچر میں جہاں تباہ حال ہے. ہاں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. اب آج میرا کل بل آیا, میں نے وہاں بل کے لیے اس کو بھیجا کہ اتنا زیادہ بل کیوں آئے, تو مجھے سر 300% ہم نے انکریز کر دیا ہے اس مہینے سے. اچھا کوئی ٹیکس لگ گیا؟ ہاں میرے آگے ایک لڑکا کھڑا تھا, بولتا اس کا یونٹ تھے, اس کے حساب سے اس کا ہر مہینے 160 روپیز کا آتا تھا, اس کو 260 آتا تھا, اس کو 800 روپے چارج کی. 300% آفیشیلی بڑھا دیا انہوں نے. تو اب دیکھیں ہم کیسے سروائیو کریں گے, آپ کی انڈسٹری تو ختم ہو گئی ویسے ہی, جو گیس پہ چل رہی تھی تو ویسے ہی سروائیو نہیں کر پڑے. اب اس کو 300% کر تو آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے. یہی ہے نا, سبسڈیز نہیں ہے. نہیں سبسڈیز چلے نہ بھی ہوں, لیکن آپ دنیا میں دیکھیں کہ انڈیا کے اندر دہلی میں آپ دیکھیں, دہلی کے اندر ان کی لوکل گورنمنٹ جو دہلی کی ہے, ان کو ایجوکیشن فری ہے, پبلک اسکول میں لوگ پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ سے چھوڑ کے, وہاں پہ بتی لائٹ فری ہے, ان کی گیس فری, ہر چیز فری دے رہے ہیں ان کو. چلیں وہ نہ دیں آپ فری, لیکن آپ ان کو کم سے کم سروائیول کا تو چانس دیں. آپ پورے ملک کے اندر دیکھ لیں الیکٹرک کے ریٹس کیا ہیں کراچی میں. تو ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف آ رہے ہیں لوگ, بہت اسپیڈ میں آ رہے ہیں. اس وقت سولر پہ بہت اسپیڈ میں موو ہو رہے ہیں. سولر کے علاوہ اور آلٹرنیٹ انرجی کا آپشن کیا آپ کو, گیس آپ کی آلٹرنیٹ میں سپورٹ نہیں دے رہی, ونڈ انرجی اتنی ایکسپینسو آپ کر نہیں سکتے. تو اب کیا اور آپشن ہیں ہمارے پاس, فیول اتنا ایکسپینسو کر دیا ہے, تو ایک ہی آپشن رہ گیا, یا تو بایو ماس نکالیں اسی سے آپ انرجی پے کریں, یا پھر آپ اپنا سولر پہ آ جائیں. آج سولر پہ الاؤ کریں, کل کوئی سولر بھی بند کر سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, وہ بولیں گے کہ آپ نے اپنے چھتوں پہ سولر لگایا. آئی تھی نا اس کی این او سی کی بھی کوئی پالیسی آئی تھی, اور پھر وہ اس کا یونٹ کا بھی کوئی پالیسی آئی تھی سولر کے لیے. تو دیکھیں آپ سولر بند کر دیں گے تو آدمی کہاں جائے گا. نہیں پھر تو واقعی دیکھیں ہمارے اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے. انسٹیٹیوشن کے بل جو پہلے ہمارے 30,000 روپے آتے تھے, اب 1,20,000 آ رہا ہے. اچھا 4 ٹائمز آ رہا ہے.
اب 1,20,000 کا آپ سال کا 15-20 لاکھ کا تو آپ خالی الیکٹرسٹی آپ کی انسٹیٹیوشن، تو انسٹیٹیوشن کو آپ سسٹین کیسے کر سکیں گے؟ اب سولر بھی آپ لگا لیتے ہیں تو سولر بھی 30 kVA کا آپ لگاتے ہیں تو کم از کم 25-30 لاکھ روپے کا ہے، ہر کوئی تھوڑی افورڈ کر سکتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، بڑی اچھی ایکسپینسو کاسٹ ہے اس کی. اس کے لیے آپ کریں، کام کریں کہ آپ بڑے بینک سے آئیں کہ ہم انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں. کچھ بینکس نے کیا تھا بٹ ہاں انٹرسٹ فری نہیں ہے. انٹرسٹ فری کر دیں، دیکھو یہ سپورٹ تو آپ لے سکتے ہیں، اتنا تو گورنمنٹ سپورٹ کر سکتی ہے کہ پے بیک کر دیں تو ہم پورے کراچی کو، پورے پاکستان کو ہم سولر پہ لے جائیں. یہ تو کر سکتے ہیں، کرنا نہیں ہے. اور کمرشل کے لیے الاؤ کر رہے ہیں؟ الاؤ تو نہیں کریں گے تو کرنے والے تو کریں گے نا. کمرشل والے اگر بند کریں اس سے بہتر ہے. ہاں کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی انڈسٹری والا بندہ تو کہتے ہیں میں کیا انڈسٹری لگاؤں گا، میرا اچھا ہے میں پلاٹ لے لوں. یہی ہوتا ہاں 2 سال بعد اس کی سر. اسی کی وجہ سے دبئی شفٹ ہو رہے ہیں لوگ. میرے سامنے اتنے لوگ گئے دبئی میں شفٹ ہو رہے ہیں. دنیا کے ہمارا برین ڈرین کیا جا رہا ہے. پاکستان کے ایکسپرٹ جتنے بھی ہیں اس وقت، دیکھیں ہم یہاں پہ سیلری دیتے ہیں، بہت اچھی سیلری دیں گے تو 1,00,000-1.5 لاکھ روپے دے دیں گے. 1,00,000-1.5 لاکھ روپے کا مطلب ہو $500. ہاں $500 ہوا. $500 کے اندر کچھ بھی نہیں. اب باہر کوئی بھی جاب ملتی ہے نا، 1.5 لاکھ میں بھی اسٹارٹنگ از $800. ہاں تو آدمی یہاں پہ کیوں رہے گا، ہمارا پروفیشنل کیوں رہے گا؟ خیر وہاں تو میں سمجھتا ہوں کاسٹ آف لیونگ بھی کافی ہے، بٹ ایون دو اگر 1.5 لاکھ روپے بھی یہاں پہ کسی ایوریج کو مل رہا ہے تو وہ گھر کا کرایہ دے گا، بجلی کے بل دے گا، بچوں کو پڑھائے گا، تو اس پیسے میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں تو افریقہ کی بات کرتا ہوں، 800,000 روپے کے اندر دیتے ہیں. وہاں کاسٹ آف لیونگ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کمپنیز جو رکھتی ہیں وہ ان کو کھانا پینا رہنا سب دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو دنیا میں ہر جگہ منیمم ویج میرا خیال منیمم ویج ہے نا. $1,000 از اے ویری نارمل سیلری اوور دے، اٹس اے ویری نارمل تھنگ اسٹارٹنگ ہے. تو پاکستان میں 3 لاکھ روپے ہوتے ہیں، آپ کو 3 لاکھ روپے کون دے گا؟ بینکرز، بڑے بڑے بینکرز کے مینیجرز ہیں، وہ 2-3 لاکھ روپے سے زیادہ ان کو نہیں ملتے. اب اس کے اندر دیکھیں نا، آپ کا 50,000 کا بل آ گیا. یہ سرکاری ڈاکٹروں کو 2.5 لاکھ روپے ملتی ہے، وہ بیچارے کہتے ہیں اتنا خرچہ کر کے MBBS کر کے آئے ہیں اور مجھے 2.5 لاکھ روپے 2 لاکھ. آپ نے انفلیشن اتنی بڑھا دی کہ وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. پہلے 50,000 میں لوگ خوش تھے کہ چلو ہاں 50,000 روپے از اے ویری گڈ اماؤنٹ، کیونکہ تب آپ کی سامنے ایکسپینس اتنا نہیں تھا. اب تو الیکٹرک کا، گیس کا بل اور اپنا رینٹ نکال لیں تو بڑی بات ہے. میں تو 2 سال پہلے کہتا تھا کہ 50,000 روپے جو کماتا ہے اور اس کو اگر رینٹ کا گھر ہے نا تو وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو گیا میرے ساتھ. کیونکہ وہ 18-20 ہزار روپے رینٹ بھرے گا، الیکٹرک دے گا، بچوں کی اسکول ہے 3-4 بچوں کی، تو وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ اس کے پاس تو ایسی کوئی سورس نہیں ہے نا. 50,000 روپے میں وہ کیا کر لے گا؟ اب اس سے ورسٹ پوزیشن ہو گئی. ہاں وہ کمبائنڈ فیملی میں رہے، پھر یہی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ گھر میں کما رہے ہیں تو انہوں کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپرچونیٹیز ہیں، میں سرٹنلی ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک کچھ چیزیں ہیں جو مس مینیجڈ ہیں. ایک تو ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے، جس میں جو پروسیسز ہیں اس کو آسان ہونا چاہیے. کوئی میسیج دینا چاہیں آڈینس کو؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنا جو فلنتھراپی ورک کریں، اللہ آپ کو مزید ہمت دے، اور ہم اس آواز کو جو ہے وہ اسپریڈ کریں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں اور اس کاز میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں کہ آپ 25 سے 50-500 سینٹرز بھی بنا سکیں پاکستان میں انشاءاللہ. تو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے قریب کے لوگوں کو یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں. آپ کوئی بھی چیز میں اگر آپ افورڈنگ ہیں تو اپنے قریب میں کوئی ایسا ہو اس کو آپ اپلفٹ کریں. تو سوسائٹی ہماری انٹیگریٹ ہوگی نا، تب ہم جا کے سکسیزفل ہوں گے. ہم یہ کہیں کہ یار میرا کزن ہے، اس کو نیچے کر دو، یہ میرا کزن چڑھ گیا. ہاں کیونکہ بچپن سے اصل میں کمپیئر ہوتا ہے نا، وہ دیکھو اتنا پڑھ گیا، اس کے اتنے مارکس آ گئے. تھوڑا سا اس لیول پہ آنا پڑے گا کہ ہیومینٹی کے بیس پہ سب سے پہلے ہمارے قریب والوں کو ہم اوپر کریں تو ہو جائے گا. کوشش کریں، سب کر سکتے ہیں، وہ کوئی بڑی بات نہیں. اب تو ہم پھر بھی ہمارے پاس اتنی اپارچونیٹیز ہیں. بالکل ایسے آپ اگر پرانے دور میں چلے جائیں جب کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو ہمارے پاس اتنی فیسلٹی ہے کہ ہم نل کھولتے ہیں تو گرم پانی، ٹھنڈا پانی، اے سی گرم ٹھنڈا، ہیٹر سب لگ سکتے ہیں. ہم نے تو خیر وہ ٹائم بھی دیکھا جب ڈاک سے خط بھیجتے تھے. اور جی آپ یہ سوچیں نا کہ فرعون کے ٹائم میں یا ان کے ٹائم کے اندر اتنے امیر تھے تو ان کو بھی یہ سہولت میسر نہیں تھی جو ہمیں گھر کے اندر ایک اس پہ ملتی ہے کہ ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ کے شہر کے کسی کونے، پلین میں بیٹھ کے دنیا کونے کچھ، وہ تو ان کے پاس نہیں کر کے بیٹھے. ہمارے پاس فیسلٹی اتنی ہے جتنی قارون کے پاس نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس صبر نہیں ہے. صحیح، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا. کم پڑھ رہے ہیں ہمیں جی، ایجوکیشن کا بڑا فقدان ہے. لیکن یہ ہے کہ سب چیزیں سب صحیح ہوں گی جب ہماری سسٹم، ہماری گورنمنٹ صحیح ہوگی. باقی پرائیویٹ سیکٹر جتنی بھی محنت کر لیں لیش بیک آئے گئی، کیونکہ آپ کو سسٹم نہیں ملے گا. آپ کو سب سے بڑی پرابلم ہمیں ہو رہی ہے عدالت نہیں ہے ہماری. صحیح غلط کی فیصلے نہیں ہو رہے، صحیح کو صحیح نہیں بولا جا رہا، غلط کو صحیح کرا جا رہا ہے، تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو. ہم کتنی بھی محنت کر لیں، ہم سروائیول جب تک نہیں ہے جب تک آپ کی عدالت صحیح نہیں ہے.
آپ کے اسکروٹنی صحیح نہیں ہو رہی. آپ غلط لوگوں کو آپ دیکھیں نا, دودھ کے اندر ملاوٹ آتا ہے, گوشت گدھے کتے کا گھوڑے کا سب چیز, ایون میڈیسن 2 نمبر آنے لگ گئی ہیں. میڈیسن کے اندر ہے, آپ کھانا باہر کا کھاتے ہیں تو مسالوں میں ہر چیز کے اندر ہے. کوئی آپ کے پاس فوڈ اتھارٹی ایسی ہے نہیں جو پراپر چیک کرتی ہو, کچھ ہے ہی نہیں. آپ دبئی میں جائیں آپ کھاتے بیمار نہیں ہوتے, کچھ بھی کھائیں ہوتا ہے نا, وہاں ان کا کنٹرول ہے, یہاں کنٹرول نہیں ہے کسی چیز میں. انہوں نے پرائس کنٹرولز بھی کیے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ایک جگہ اتنی کی مل رہی ہے تو دوسری جگہ کو ڈفرینٹ ریٹس ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بڑا کوالٹی فوڈ ہے. کوالٹی فوڈ ہے, بھلے تھوڑا مہنگا ہے لیکن وہ وہاں کی لائف اسٹائل بھی مہنگی ہے, ایسی انکم بھی ہے نا لوگوں کی. تو یہاں پہ ایک پورا نیٹ ورک, پورا اسٹرکچر, یا تو پھر یہ اسٹرکچر کو آپ ڈسٹروائے کر کے اسکریچ سے اسٹارٹ کریں یا پھر اس کو صحیح کریں. سر تھینک یو رزاق صاحب آپ کا آنے کا, اور اگین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے اور اس اچھے کام کو جو ہے وہ آپ لے کے چلیں C100 گلوبل فورم کی طرف سے. انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ہماری پوری کوشش, جو وہ لوگ جو کہ انیبلرز ہیں سوسائٹی کے, تو ان کو کسی طرح ہم آپ سے کنیکٹ کر سکیں اور اچھے کام سر کرتے رہا کریں. ہم بھی آپ سے سیکھتے رہیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ جی, ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ جی. ہماری C100 پوڈ کاسٹ آپ دیکھتے رہا کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.